لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قابل تعظیم سامعین مکرم، آپ کے اس گاؤں نکی چٹھا میں آپ حضرات سے آج پہلی ملاقات ہے۔ نامعلوم کیا سوچ کر میرے میزبانوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی۔ اللہ کرے آپ کی اور میری یہ پہلی ملاقات یہ کہیں ٹھکانے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے آخر تک آپ مجھ سے بیزار رہیں اور میں آپ کو پسند کرتا رہوں۔ 9 ذی الحج 1444 ہجری 44 ہجری، اس تاریخ کو ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سجانا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ میری بہرحال کوشش ہوگی کہ میں اشتہار کے عنوان کے مطابق بھی اور تاریخ کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ بعض حضرات کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مشکل نہیں رہے گا۔ انسانی معاشرے میں، انسانی ماحول میں، انسانی بستیوں میں 2 چیزوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ میں نے رخ ادھر کیا، وہ لائٹ ادھر بھجوائی، لیکن اب اس لائٹ کے پیچھے بھی کچھ چہرے آ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا لائٹ بند کریں، بس اللہ کرے وہ لائٹ کو کراس کر کے ان کی مسکراہٹ مجھے تک پہنچ جائے۔ انسانی معاشرے میں 2 چیزوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے۔ کس سے؟ میں اس کا معنی کرتا ہوں، باپ، دادا، خاندان، قبیلہ۔ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، کردار، سیرت، معاملات، عہدہ، منصب۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ اب اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہوئی، نہ صرف آپ نے توجہ کی، تو یہ جملہ آپ کو لطف دے گا۔ بعض بندوں کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، بعض بندوں کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بڑی توجہ، پریشان نہیں ہونا میرے جملوں پہ، حیران ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلی ملاقات ہے نا، حیران ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا خاندان اچھا ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہو، یا کسی کا کردار اچھا ہے تو اس کا خاندان بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ ہاں،
رب کی طرف سے عنایت ہے, بہت بڑا انعام ہے کسی پر کہ اسے خاندان بھی اچھا ملا, کردار بھی اچھا ملا. یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ فلاں کا خاندان بھی اچھا اور اس کا کردار بھی اچھا, اس کا نسب بھی اعلیٰ, اس کا حسب بھی اعلیٰ. یہ کسی پر ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے, ورنہ یہ ضروری نہیں. اب اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں. نسب اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا, لیکن حسب قاتل ہے. نسب اتنا اونچا کہ آدم کا بیٹا, لیکن حسب حاسد ہے, قاتل ہے. نسب اتنا اونچا کہ نوح کا بیٹا, لیکن حسب مشرک ہے, بے ایمان ہے, نافرمان ہے, باغی ہے. اب اگر توجہ رہے گی نا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ بولیے, اور آپ میرے لیے پھر بولیں گے بھی نہیں. اگر توجہ ہوئی تو یہ جملہ اگر آپ نے سن لیا, دل میں چلا گیا, آپ کا دل بولے گا, لب نہیں بولیں گے, دل آپ کا بولے. نسب اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا, لیکن حسب قاتل ہے, بے ایمان ہے, مشرک ہے, نافرمان ہے. اب دوسری جانب دیکھیے, اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں, جبریل یہ میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں, اس کے باپ دادا سے کوئی واقف نہیں. وہ جو سید نہیں حبشی ہے, عربی نہیں اجمی ہے, گورا نہیں کالا ہے, خوبصورت نہیں سانولا ہے, اپنا نہیں پرایا ہے, قریب کا نہیں دور کا ہے, چلتا فرش پہ ہے, آہٹ عرش سے آتی ہے. جس کے منہ کا رنگ کالا ہے, چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں, آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, کرتا تار تار ہے, لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اس کا مطلب ہے, اگر یہاں تک میرے جملے آپ تک پہنچ گئے, میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کسی گاؤں میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. اگر یہاں تک میرے جملے آپ تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب آپ پہ واضح ہو گیا کہ نسب سے بات نہیں بنتی. پھر پریشان ہو گئے. میں نے کہا پریشان نہیں ہونا, صرف حیران ہونا ہے, ہو سکتے ہیں آپ. نسب سے بات. اچھا, اب یہ جملہ لطف دے گا بعض کو, اور بعض اس پہ پریشان ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں, خود سے کہہ رہا ہوں, ہوں گے. نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے. نسب آپ اپنا بدل بھی نہیں سکتے, اور بدلیے گا بھی مت. حضور نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں, بدلیے گا بھی مت. ہاں, حسب بدلا جا سکتا ہے آج بھی, حسب آج بھی بدلتا ہے, اور آج بھی حسب کے بدلنے کے دو ذرائع ہیں. آج بھی حسب دو ذریعوں سے بدلتا ہے, یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے. اب جو تو توجہ سے سن رہے ہیں نا, تو انہیں تو موتی سے موتی وہ جڑتے جائیں گے اور مالا بنتی جائے گی, اور جن کی توجہ نیند کی جانی ہوئی, میں کیا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو زبردستی نہیں نہ کر سکتا. میں حکومت میں تھوڑی ہوں زبردستی کروں. آج بھی حسب دو ذرائعوں سے بدلتا ہے, یا اللہ کے قرآن سے, بولیے بولیے بولیے, یا نبی کے فرمان. اب توجہ رکھنا میری جانب. یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ حضرت بلال حبشی کا جو حسب اعلیٰ ہوا, ابو بکر و عمر کا اعلیٰ ہوا, عثمان و علی کا اعلیٰ ہوا, طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ کا اعلیٰ ہوا, وہ تو ہوا نسبت مصطفیٰ سے, مجلس مصطفیٰ سے, محفل مصطفیٰ سے. آج میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بدلتا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے, سوچنے والا لفظ تو یہ ہے, سوچنے والا جملہ تو یہ ہے کہ آج بھی کیسے بدلتا ہے حسب, آج بھی کیسے اچھا ہوتا ہے کردار, آج بھی کیسے ہوتا ہے اچھا سیرت, آج بھی اچھا کیسے ہوتے ہیں معاملات, قرآن سے یا صاحب قرآن سے. یہ کیوں میں نے
عرض کیا اور میں ذمہ داری سے اس پہ بول رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا کا قرآن بھی اور میرے آقا کا فرمان بھی نہ مخصوص علاقے کے لیے، نہ مخصوص لوگوں کے لیے، نہ مخصوص وقت کے لیے، بلکہ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے، میرے آقا کی ساری شریعت قیامت تک کے لیے۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، میں لفظوں سے لفظ ملا رہا ہوں اور بالکل بات تمہید سے نکل رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ کوئی آپ کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ آ رہی ہے ویسے میری بات؟ اچھا، میں نے اب یہ یہاں پہ ایک قسم کا، یوں سمجھیے، ایک دعویٰ کیا، میں تمہید سے نکل رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ قرآن بھی قیامت تک، حضور کا فرمان بھی قیامت تک۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں دو بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو پیارے آقا کی ختم نبوت ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے زمانی، کہ میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہیں، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہیں۔ جو پہلے نبی آئے ان کے لیے مخصوص علاقے، مخصوص زمانے، مخصوص وقت، مخصوص دورانیے، مخصوص شہر، مخصوص قبیلے، مخصوص خاندان، مخصوص ملک، مخصوص خطے۔ اسی لیے انہوں نے آ کر قوموں کو پکارا، قبیلوں کو پکارا، بستیوں کو مخاطب ہوئے۔ لیکن میرے آقا جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تو میرے آقا نے یا قوم نہیں کہا، میرے آقا نے قبیلے کو نہیں پکارا، خاندان کو نہیں پکارا، لیکن میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، یہاں ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، آج ہے، آنے والے وقت میں آئے گا، یہاں ہے، کسی اور خطے میں رہتا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو بھی انسان ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو مجھے اس جملے میں اپنے ذوق میں معنی یوں کرنے دو، اگر اردو ادب سے لگاؤ والے دو تین بندے بھی بیٹھے ہوئے تو پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جب تک انسانیت کا زمانہ ہے، جب تک انسان آتے رہیں گے، میں اس وقت تک کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے آقا آخری نبی بن کر آئے۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا، ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ۔ ذکر حبیب خدا محفل میں ذکر کروں، کوئی خطیب کرے، کوئی نعت خوان کرے، کوئی مقرر کرے، یقین جانو یہ کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جن کا تذکرہ میرا اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کریں گے نہیں، کر دیا۔ بولیے نا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند، میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا
کہ تیرا ذکر کسی خطیب کا محتاج رہے، تیرا ذکر کسی مقرر کا محتاج رہے، تیرا ذکر کسی نعت خان کا محتاج رہے، تیرا تذکرہ کسی مورخ کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مؤلف کا محتاج رہے۔ نہیں میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ لیل کے زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبیں والے محبوب، یا ایھا المدثر کی کملی والے محبوب، یا ایھا المزمل کی چادر والے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے سوہنے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کر دیا۔ دیکھیں اللہ کتنے فخر سے فرماتے ہیں، ہم نے بلند کر دیا۔ اب ہم چند گھڑیاں یہاں بیٹھ کے کہیں حق ادا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری مثال تو اس بوڑھیا کسی ہے، وہ جو بازار مصر میں چل رہی تھی اور جا رہی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے، تو کسی نے کہا اماں تو کیسے خرید سکتی ہے، وہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہاں تو بڑے بڑے سیٹھ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نہیں خرید سکتی ہوں، میں صرف یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اپنا نام لکھوانے لگے ہیں کہ حضور کی محفل میں حضور کا تذکرہ ہم بھی کر رہے ہیں، ورنہ یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے تو کردار ہی ایسے نہیں، ہمارے تو وجود ہی ایسے نہیں، ہماری تو زبانیں ہی ایسے نہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں نا، حبیب خدا، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کا محبوب ہے ہمارا مصطفیٰ، ہمارا آقا اللہ کا محبوب ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہلکا لگتا ہے نا مسجد میں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور ایک صحابی کہہ رہے تھے یار اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، یعقوب کو نبی اللہ بنایا، یوسف کو صدیق اللہ۔ باتیں کر رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، ابراہیم کو، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں صحابی کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ بڑا مقام آپ کا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل کوشش کریں میرے ساتھ بولنے کی، خلیل حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ قریب کا، یہ دور کا، یہ درمیانہ سا ہے نا، ایسے ہی دوستوں کے درجے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ ایک جملہ آگے ہے جو تسی محسوس کرو تو میں بولنا، بندے کہتے ہیں جب محسوس نہ کرو تو کماتے پھر تو فائدہ ہی کو نہیں۔ جب محسوس کرو تو میں بولنا۔ جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں، تو کیا اللہ نے محبوب کو سب کچھ دے دیا؟ توجہ، میں یہاں پہ مولانا بیان کر رہے تھے نا، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا تذکرہ کر رہے تھے، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور جنہوں نے
وہاں مدینہ منورہ میں اس شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بلائی ہوئی میٹنگ میں جن کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ گنبد خضرا نہیں گرایا جائے گا، وہ میرے دادا استاد، میرے والد صاحب نے ڈائریکٹ دو زانو ہو کر ڈابیل میں علامہ شبیر احمد عثمانی سے درس حدیث پڑھا ہے۔ اور میں اب مانا کر رہا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ ہاں، میرے اللہ نے میرے آقا کو، اپنے محبوب کو سب کچھ دیا۔ میں جملہ بول رہا ہوں بلکہ عقیدہ بول رہا ہوں۔ آپ کا بھی عقیدہ اس سے متفق ہوا تو بولیے گا، ورنہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ آپ بولو نہ بولو، میرے عقیدے میں لچکانے والی نہیں ہے، میں اپنا عقیدہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا۔ سنیو، بولو میرے نال، محبوب کو ایک رب نہیں بنایا۔ کیوں؟ رب بنایا ہی نہیں جاتا۔ جاگ رہے ہو؟ رب بنایا نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو تو اللہ نے بنایا نا۔ حضور فرماتے ہیں وولد بمکہ، میں پیدا کیا گیا، ہوا نہیں، کیا گیا میں، اور مجھے پیدا کرنے والا پیدا، وولد بمکہ، میں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے بنایا، جسے بنایا جائے وہ رب۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آمنہ کلال کا ہے۔ میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں، بلکہ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولوں، اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، اسی پلڑے میں نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، علماء، صلحاء، اتقیاء، ندباء، انبیاء، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے باری ہو۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا۔ تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری۔ تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو شلا میں گلا، تو کجا من کجا۔ اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھا کرو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام سی محمد۔ وہ کہندے ہیں میں محمد ٹھگ لوکو، میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو، میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد۔ کون میرے آقا کے جائے؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں بس انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا، بے فکر رہیے جی۔ اچھا اینا منو ہی چھکانا ہے صرف۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھو گے نا سویرے انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ صبح دا روزہ ہے نا، یہ انشاءاللہ ایک سال دے روزیاں دے برابر۔ تھوڑی سبحان اللہ دس دی تو کو نہیں رکھنی، تسی ڈنڈی مارنی جی آنا جون جولائی دا روزہ، جون دا روزہ، ہاڑ دے مہینے دا روزہ رکھو گے انشاءاللہ۔ اور پیارے آقا فرماندے نے
ایک سال پچھلے گناہ تے ایک سال اگلے گناہ معاف. سبحان اللہ. چھوٹے گناہ مطلب نہیں بھی بڑے بڑے گناہ شروع کر دیو جڑے جان بوجھ کے ایویں ہو جان، غلطی نال ہو جان، جان بوجھ کے نہیں. سبقت لسانی نال میں جان بوجھ کے کہتا غلطی نال چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جان اللہ معاف فرما دیں. انشاءاللہ رکھو گے نا سویرے. انشاءاللہ. ہاں میں کدے گل بھول نہ جاواں، تانوں پتنی یاد رہندی یا نہیں رہندی. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. یہ میں جملہ اکثر بولا کرتا ہوں محبت مصطفیٰ کا، آپ کے بھی حوالے کر کے پھر بات آگے لیے جاؤں. یہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے نا، عام بولا جاتا ہے، سارے چونکہ بولتے ہیں اس لیے بعض لفظ زیادہ بولے جانے کی وجہ سے وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جملہ ہے کتنا وزنی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بعض جملے میں سنتا ہوں نا پھر میرے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، پھر وہ موقع نہیں ہوتا، پھر وہ محفل اس والی نہیں ہوتی کہ اس میں کہیں جائیں. بعض پھر میں اب عمر کے اس حصے میں بھی ہو گیا ہوں کہ بھول بھی جاتا ہوں. ابھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے میں ایک جملہ سن رہا تھا، کوئی نعت خان پڑھ رہے تھے، جزاکم اللہ، اللہ آپ سے راضی رہے. ایک نعت خان پڑھ رہے تھے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا، اللہ ہی درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ بھی درود نہیں بھیجتا. وہی میں نے کہا نا کہ بعض عجیب موقع پہ آتا ہے، وہ موقع اس قابل ہوتا نہیں. اللہ بھی درود نہیں بھیجتا، اللہ بھی درود نہیں بھیجتا، اللہ ہی درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ کو وہ میں مانا کریں. اللہ ہی درود بھیجتا ہے. اللہ نے جب حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنو درود بھی بھیجو اور سلام بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو. اب یہ جب آئے مبارکہ نازل ہوئی نا تو صحابہ سامنے آ کے بیٹھ گئے، وہ آ کے پوچھتے ہیں اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو سلام ہم نے پڑھنا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، درود ہم نے کیا بھیجنا ہے؟ توجہ ہے، جو سلام ہم نے پڑھنا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، درود ہم نے کون سا بھیجنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں قولو اللہم صلی علی، بولو نا اللہم صلی علی، بولیے اللہم صلی، نہیں اچھی طرح رکو نا، اللہم صلی علی. اللہ نے فرمایا درود بھیجو، مومنو درود. رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا پڑھو اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج. ہاں میں صدقے جا، وہی تو میں کہا نا بھی بعض دفعہ گل آ جاندی ہے. اچھا کئی اور موقع تے بھی آندی ہے، میرے تو پہلے کوئی لگے ہوندا ہے میرے ذہن وچ آندا ہے، لیکن وہ پھر میں ہن ہو اس طرح دا گیا جدوں میری واری آندی میں بھول جا. صحیح کہہ رہے ہیں. اونج میں اتنا بڈھیاں کو نہیں سی ہونا. ہوں جدوں مینوں اکثر بڑے بڑے ملتے ہیں نا آ کے، چنگے وڈے ہوندے نے، تو وہ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں آپ کو. پھر میں پتہ لگتا ہے میں ہاں اے بولنا جڑا ٹھیک ہے، یہ ہوں حق بنتا ہے بول جانا. یا رسول اللہ اسی درود کیڑا بھیجنا ہے، کیڑا پڑھنا ہے؟ تے رسول اللہ فرماندے نے اللہم صلی علی محمد، آکھو کہ اے اللہ تو درود بھیج. تھوڑا جہا توجہ رکھنا میرے حل، میں کوشش کرنا چلو پنجابی چ گل کراں. اللہ فرماندے نے مومنو درود بھیجو.
اسی آخیا اللہم صلی علی محمد، اللہ تو آپ بھیج، یہی معنی نہیں؟ اللہ آخے نماز پڑھو، کوئی کہہ سکتا ہے آپ پہ پڑھ؟ اللہ آخے روزہ رکھو، کوئی کہہ سکتا ہے آپ پہ رکھ؟ یہ اینج کرنا ہے تو پھر منو آخو تو دعا کرا، بولو میرے نال، سرے لاندے ہو اینج، بولو ذرا میرے نال۔ اللہ جی آخے روزہ رکھو تو کوئی کہہ سکتا ہے آپ پہ رکھ؟ اللہ آخے حج کرو، کوئی کہہ سکتا ہے آپ پہ کر؟ جی اللہ کہہ رہے ہیں درود بھیجو، اسی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ بھیج۔ اس ہستے میں کہہ رہے ہیں اللہ بھی نہیں بھیجتا، اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اور معنی سنیو میرے کو لو، کیوں ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد؟ درود کہتے ہیں رحمت کو۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ درود کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ نے کہہ دیا محبوب پہ رحمت بھیجو، رسول اللہ ہمیں سکھاتے ہیں یہ حدیث مبارکہ نہ ہو میں مجرم۔ اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو آپ بھیج۔ کیوں؟ اللہ میں درود بھیجوں، میرے پاس رحمت ہو تو بھیجوں۔ اے مانا ویسے اس تھان دے قابل نہیں آ، لیکن میں کیا کر کوئی گل نہیں، تسی سخی بنو یا نہ بنو، میں تے سخاوت کرنی، میں تے گل آئی نہیں روکڑی۔ کوئی جو میں نے کہے بھی فلان 5000 دا نوٹ دے تو میں کہنے آپ دے، میرے کول ہووے تو میں دیاں۔ ہن سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ فرماندے نے درود بھیجو، اے آیت ہے اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ سکھا رہے ہیں صحابہ نو، اے میں حدیث تو ثابت کر رہے ہیں۔ جس مولوی تے اعتبار ہے اسے کو جا کے پوچھ لینا۔ رسول اللہ فرماندے نے قولو اللہم صلی علی محمد، صحابہ آکھو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو آپ بھیج۔ کیوں؟ اللہ میں درود بھیجوں تیرے محبوب پر، میں تو خود رحمت کا محتاج ہوں، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میری گل سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی؟ اس ہستے جملہ ہے بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، وہ جو ہمیں حکم ہے نا تو ہمیں پھر یہ سکھایا گیا ہے تم بھی اللہ کے حضور درخواست کرو، اللہ تو بھیجتا ہی رہے۔ آئے ہائے ذرا سبحان اللہ، ذرا سبحان۔ اس کا معنی تو دیکھنا نا، اللہم صلی اللہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو بھیج۔ اللہ میرے پاس تو رحمت ہے ہی نہیں، میں تو خود محتاج رحمت، میں تو گناہوں میں پھنسا ہوا، میں تو غلاظتوں میں پھنسا ہوا، میں تو گندگیوں میں گھرا ہوا، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے؟ میں اس پر کیا رحمت بھیجوں جو سر تاپا رحمت ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض یہ کرنے لگا تھا، یہ تو درمیان میں وہ جملہ سنا تو وہ مجھے یاد آ گیا۔ عرض یہ کرنے لگا تھا اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے نا، جملہ یاد ہے میرا؟ جی یاد ہے؟ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اب اس کے ایک میں مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میں جو یہاں پہ ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو جیسے ہی آپ دروازے کے پاس پہنچیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہاں پہ آپ کا مرشد کھڑا ہوا، پیر کھڑا ہوا، استاد کھڑا ہوا، وہ آپ سے ایک چیز مانگے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مرشد ہے، پیر ہے، آپ اسے دے دیں گے۔ میں کسی نے نہیں کھلوا کے آیا، بولو ذرا، ڈرو نہیں۔
बोलो, दे दोगे ना? आपका मुर्शिद है, आपका पीर है, आपका उस्ताद है, वालिद है, आपका मोहसिन है, वो एक चीज आपसे मांगता है और वो चीज आपके पास है। वो चीज आपके पास है। अच्छा, अब मैं और सौखी बात करने लगा हूं। वो जो चीज आपके पास है वो है भी किसी को देने के लिए, वो किसी ना किसी को आपने दे देनी है, और वो आपका मुर्शिद खड़ा है और वो चीज आपसे मांगता है। दे दोगे ना? इंशाल्लाह दे देंगे। अब तवज्जो, मुर्शिद की बात बाद में, पीर की बात बाद में, उस्ताद की बाद में, हुजूर जो एक चीज आपसे मांगे, सुन्नी बोलें, सुन्नी बोलें, मोहब्बत, हुजूर जो एक चीज आपसे तो दे देंगे ना? अब सुनिए, वो प्यारे आका जिन्होंने रब से भी दुनिया नहीं मांगी, बल्कि फरमाया अल फक्र फखरी, अल्लाह मुझे अपने फक्र पर फख्र है। बल्कि रब ने कहा महबूब ये 8 किलोमीटर का पहाड़ ये सोने का बना दूं? फरमाया नहीं चाहिए। काफिर आए, आपको इक्तदार देते हैं, दौलतें देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। वो प्यारे आका उम्मत से एक चीज मांगते हैं, और मैं लफ्ज जिम्मेदारी से अदा करूंगा, उम्मत से एक चीज मांगते हैं। या रसूलुल्लाह फरमाइए, आका फरमाते हैं उम्मतियों मुझे मोहब्बत दो। क्या दो? मोहब्बत। या रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं आपसे, आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो आपके ज़हन में है। हाँ हाँ हाँ, वो मोहब्बत नहीं जो आपके ज़हन में, नहीं, मुझसे वो मोहब्बत करो जो मैं मोहम्मद कहूं। अब तो सोचने की बात है, ये मैं जुमला इसलिए इसका माना कर रहा हूं अपने ज़ौक़ में। ये कैसे हो सकता है हुजूर फरमाएं नमाज पढ़ो, तरीका ना सिखाएं? जी, हो सकता है? हुजूर फरमाएं रोजा रखो, तरीका ना समझाएं? हुजूर फरमाएं हज करो, बोलो ना, हो सकता है? तो ये कैसे हो सकता है हुजूर फरमाएं मोहब्बत करो मुझसे? वैसे सुन रहे हो या सिर्फ बैठे हुए हो? ये कैसे हो सकता है हुजूर फरमाए मुझसे मोहब्बत करो, मियार ही ना बताएं, मिकदार ही ना बताएं? ये कैसे हो सकता है? याद रखिए काजी का एक जुमला, आज जितनी भी फिरका वारियत है ना, जितने भी फसादात हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि हर तबका अपने जहन की सोचों से मोहब्बत रसूल के पैमाने वज़ा करता है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? अपने जहन की सोचों से मोहब्बत रसूल को बनाता है कि यूं होनी चाहिए या यूं होनी चाहिए, फिर कोई उसके मुताबिक नहीं करता तो उस पर फतवे लगाता है, फसाद होते हैं, फिरका वारियत होती है। ये कैसे हो सकता है हुजूर मोहब्बत का हुक्म दे, मेयार ही ना बताएं? मोहब्बत कैसी करनी है, मिकदार ही ना बताएं, कितनी करनी है? इजाजत हो तो अर्ज करूं? इंज करो ना, गर्मी है ना, नहीं बोलना होंदा तो काजी ने पक्खे भी बंद करा देते, तो गर्मी तो चौखी मैनू लगनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हुण इजाजत दो तो मैं माना करा, बोलो जरा सुभान अल्लाह कहो। हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो, तवज्जो, या रसूलुल्लाह करते हैं मोहब्बत, फरमाया वो नहीं जो तेरे ज़हन में है, जो मैं कहूं। मैं लफ्ज जिम्मेदारी से अदा करूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप भी अपने अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लो, जहनों में रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, जिस मौलवी पे एतबार है, बड़ी बड़ी गल नहीं कर रहे, जिस मौलवी पे एतबार। हाँ, शर्त यह है मौलवी हो, शर्त यह है वाकयातन मौलवी हो। उससे जाके पूछ लीजिएगा, मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, जिस तबके से आए हो, जिस जमात से ताल्लुक रखते हो। या रसूलुल्लाह कितनी मोहब्बत,
आका फरमाते हैं वालिदैन से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूल अल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूल अल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं, माल दौलत जायदाद खेती बाड़ी प्लाजे मार्केटें ओहदे मनसब सोना चांदी इनसे ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूल अल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। किससे ज्यादा? बात यहां पर भी खत्म नहीं होती, तवज्जो रखना, बात यहां पर भी खत्म नहीं होती। या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत ना कर सकूं आपसे फिर, हाय हाय, अगर इतनी मोहब्बत कमजोर हूं न कर सकूं फिर मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब, टोपी वाले भैया मेरी जानिब देखो, मेरी जानिब, वो अगर आपके नसीबे में हुआ आपको मिल जाएगा। मेरी तकरीर जाया ना कर, तेरी मेहरबानी। इसीलिए ओपन जगह पे मुझे जलसा अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए स्टेज के इर्द गिर्द चहल पहल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत न कर सकूं फिर अब हुजूर का फरमान, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आका फरमाते हैं अगर मेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं ना कर सकता, औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, माल से ज्यादा, जान से ज्यादा, या रसूलल्लाह फिर आका फरमाते हैं फिर ला युमिनो, फिर तो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। अगर तू इस सब से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत नहीं ना रखता, इस हदीस नू सुन के, इस हदीस नू सुन के है किसी होर ते फतवे लाण दी लोड़? वो मेरी गल्लां समझ आ रही नहीं आ रही? फलां जमात नू किन्नी मोहब्बत है ते फलां तबके नू किन्नी है, फलां आशिक है या नहीं, मैं वड्डा आशिक ते फलां कैसा ते ओ कैसा। हुजूर फरमांदे ला आयो, फिर तो सब कुछ हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, चौधरी हो सकता है, नंबरदार हो सकता है, अल्लामा हो सकता है, मौलाना हो सकता है, काजी हो सकता है, कारी हो सकता है, खतीब हो सकता है, मुकर्रर हो सकता है, नंबरदार हो सकता है, MNA हो सकता है, MPA हो सकता है, वजीर हो सकता है, मुशीर हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, तुहाडे हुण नाल मुलाकात है पहली ते पत्नी है आखिरी है जी? नहीं। पहली है आखिरी है? नहीं। फिर ना कदे कर लीए? नहीं जी। बंदा किसी नू पूछे ना बई लाची खाधी आ, उदा स्वाद ले ही लाची दा, ओ बंदा आखे नहीं मनु तेने पता ही नहीं भी लाची कैसे होंदी। जो तुसी उन्होंने कहो भी लाची खावी बड़ा स्वाद है, ओ लाची रखे तले ते फक्की मारे, फक्का मारे, उतो पानी पीवे, स्वाद होना? नहीं। स्वाद कदों होना? अपनी बोली च बोलो, चिथना चबाना, उदों स्वाद होना। मैं इस जुमले नू थोड़ा जिहा चबाना चाहना। अच्छा मेरे को तुसी मिन्नतां कराओ ते नाल मैं तकरीर भी करा। तुसी बोलो भी नहीं तो मैं तकरीर कीती है। मैं सुभान, मैं जुमले थोड़ा जिहा चिछना चाहना। हुजूर दी, मेरे आका दी कोई गल हिकमत तो खाली, सुभान, हिकमत तो खाली। वजह की है, हुजूर फरमांदन वालिदैन दे बराबर नहीं ज्यादा मोहब्बत कर। हाय हाय,
اولاد دے برابر نہیں، زیادہ کر، جان دے برابر نہیں۔ کوئی گل تے وچ ہے کہ کوئی نہیں؟ او گل اجازت ہوئے تو چٹ کے دساں تانوں۔ اور او بندہ دھیان نال سنے جن نے دنیا چھوڑنی ہے، جن نے اتھے ہی رہنا ہے وہ جا سکتا، جن نے ہمیشہ واسطے اتھے ہی رہنا ہے۔ گل تے لالا جی انج ہی ہے بھئی اتھے کسے نہیں رہنا، پر چھڈنا کو نہیں چاہتا۔ دوستو توجہ ہے، گلاں تے میں ڈھیر ساریاں کرنیاں سن لیکن میں ہن تھوڑیاں کردا۔ حکمت کی ہے، حضور فرماندے ہیں برابر نہیں، زیادہ کر، مال تو زیادہ، حضور نو مال تو نہیں چاہیے، اولاد تو زیادہ، جان تو زیادہ۔ ہائے ہائے، وجہ کی ہے؟ زیادہ کیوں؟ یا رسول اللہ اتنی محبت کیوں؟ آقا فرماندے ہیں اس واسطے کہ میں تیرے واسطے نمونہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ کہہ ذرا، میں تیرے واسطے کیا بن کے آیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، میں تیرے واسطے۔ اس نمونے دا کی مطلب ہے؟ کسی دا چہرہ حضور جیسا حسن ہو سکتا ہے؟ نمونے دا کی مطلب؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا۔ کسی دی زندگی کمالات معجزات دے لحاظ نال حضور ورگی ہو سکتی نہیں؟ پھر نمونے دا کی مطلب؟ حضور دے حسن جیسا کسی دا حسن کدھر آیا؟ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ آ گیا۔ میرے آقا دا حسن، حضرت انس فرماندے نے لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ میرے آقا کا حسن، ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہوں، چرخہ، اور اماں فرماتی ہیں میری نظر نیچے، میری نگاہیں نیچے، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں، میں نیچے دیکھ رہی ہوں۔ اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ امام بہقی نے اسے لکھا سنن کبریٰ میں، سنن کبریٰ میں اسے لکھا، فرماتے ہیں کہ اماں فرماتی ہیں یکا یک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی، کمرے میں اچانک روشنی کیسے آ گئی؟ جیسے یوں چمک پڑتی ہے۔ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ روشنی کہاں سے آئی، تو میں نے جب اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا۔ سبحان 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 اللہ۔ ہن میں تواڈے سے دی کہنا سبحان اللہ۔ آقا کا حسن۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا، داخل ہوئے تو دیکھا اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، آقا سین میں آرام فرما ہیں اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کرندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ روایت کرندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں، فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کہ دے بھی مل دی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا
موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ایسا میرے آقا دا حسین سبحان اللہ. لو ایک جملہ آ گیا اور اللہ 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 توجہ ہے گل لگے ٹورن تو پہلے ایک جملہ ذہن سے آ گیا کچھ توجہ نہ میرے جملے سننا حضرت کچھ بندے دور تو بڑے سونے لگتے نیڑے جا کے تکو نا یہ بندہ کہندا میں معافی چاہوں ایویں گل نہیں وہ جوانوں جڑے سوشل میڈیا تے بیٹھے ہوندے کچھ بندے دور تو بڑے سونے لگتے کچھ شیواں دور تو بڑیاں سونیاں لگدی نزدیک جا کے دیکھو تو ویسا نہیں ہوتا. ہائے اس جملے کو یوں کنورٹ کرتا ہوں اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں یار ہولیا بھی بڑا ودیا ہے گلاں بھی بڑیاں سونیاں کردا ہے کیوں نہ یہ نال کوئی معاہدہ کر لیں کیوں نہ کوئی رل کے کاروبار کر لئیے تے پھر کناں نو ہاتھ لا کے واپس تہاڈی خاموشی دسدی ہے بھی میرا تیر نشانے تے لگ میں ٹھیک کہہ رہے کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے بڑیاں سونیاں گلاں بڑیاں ایمانداری والیاں گلاں بڑیاں سوادی گلاں ہیں اولیاء بھی بڑا ودیا تے کیوں نہ یہ نال کو معاہدہ کر لاں کو رل کے کاروبار کر لئیے تے پھر ساری زندگی پچھلی روندیاں گزر جاندی. کچھ چیزیں دور سے سونی لگتی میرے پتر نو ترے لگ گئی ہے کنوں لگی ہے تقریر میں پہ کردا چاچو نو ترے لگ توجہ کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا جے کنٹرول کر سکتے ہو نا بھی سبحان اللہ نہیں آکھنی تے کر کے دکھاویو کنٹرول. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اور یہ جملہ میں نے یوں ہی ہوا میں نہیں کہہ دیا یا جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا پھر مجھے بتایا کہ آقا کیسے اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو نیڑے ہو کے دیکھا سامنے بیٹھ کے دیکھا منبر کے سامنے دو زانو ہو کے دیکھا مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا قلندر بول اٹھا لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں بس
میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، معاویہ نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، سعد نے دیکھا، عبد الرحمن نے دیکھا، ابو ہریرہ نے دیکھا۔ لیکن میں قربان جاؤں ام المومنین پر، میں قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، سیدہ پر، سیدہ عائشہ پر، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان، چلو آج تو انو خطابت بھی دسی جا۔ سبحان سبحان۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ؟ میں یقین جانے، میں ایک جملہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنے لگا، مجھے کوئی واہ واہ نہیں چاہیے۔ میں نے بہت واہ واہ کرائی، 18 سال ہو گئے کم از کم مجھے سٹیج پہ آئے ہوئے، اور اس عرصے میں نے بہت واہ واہ کرا لی، اس سے زیادہ کیا مجھے تمنا بھی نہیں۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں اردو سنی جاتی ہے الحمدللہ مجھے سنا جاتا، مجھے اس سے زیادہ واہ واہ کی ضرورت بھی نہیں۔ وزیر اعظم میں بننا نہیں، یہ میں اس ہستے نہیں کہہ رہا بھی میں بن نہیں سکتا، یہ علیحدہ ایشو ہے۔ میں اس ہستے نہیں بننا بھی میں انہوں دا حال تک کو ہاں نہ کیتی کرو یار۔ کسی 27 سال محنت کیتی تے پھر ٹھڈے، کسی 22 سال محنت کیتی تے پھر دھکے، کدی گریبانوں پکڑیا تے کدی ٹنگاں تو پکڑیا۔ اور جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اللہ کرے انہیں پچھلوں کی کہانیاں یاد رہیں، جو بھی بیٹھتا ہے جب بھی بیٹھتا ہے۔ ہر ایک جانے والا اپنے وجود کو نشان عبرت بنا کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن عبرت نہیں آتی۔ جتنے جا چکے ان سب کی سٹوریاں دیکھ لیں۔ ہاں 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 ہاں، شیر خدا مولا علی کا ایک قول یاد آ گیا، مولا علی کے قول یاد آ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو اختیار مل گیا تو وہ ظالم ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ فلاں کو اختیار مل گیا، کرسی مل گئی تو وہ ظالم ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اختیار ملنے سے اس کی اصلیت باہر آ گئی، تھا وہ پہلے بھی بس نہیں سی چلتا۔ ایسی پہلے دا بھی ہو انج دئی بچھو، اختیار نہیں سی چلتا۔ یہ ہوں جڑا آکڑ کے ٹردا ہے نا پیا، اور پاکستانی قوم اللہ معافی دے جیڑا کسی افسر دے بوئے تے صرف پرچی واسطے کھلوتے ہیں نا، وہ دی آکڑ نہیں کھلوتی۔ صاحب تو وڈا تے او صاحب ہوندہ، اس بیچارے کا اختیار ہی اتنا۔ آپ کبھی دیکھیے گا، آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں نا، کبھی کبھی شہر کا چکر آپ کا لگتا ہوگا، کبھی کبھی ناجائز تجاوزات کے لیے بلدیہ کا ٹی ایم اے کا عملہ آ جاتا ہے ٹرالی لے کر، وہ جو دفتر میں بیٹھ کر جس نے حکم جاری کیا ہوتا ہے اس کی اتنی اکڑ نہیں ہوتی جتنی اس عملے کی ہوتی ہے، وہ جو ریڑیاں اٹھا اٹھا کے غربا کی پھینک رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی غریب ہوتا ہے، لیکن آج وہ چودھری بنا، آج وہ آفیسر بنا۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے
کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کی کمی ہے، ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا فقدان ہے. ہمارے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ محض ایک سندیں ہیں، ہم نے لینگویج پڑھی. اب ہم پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جسے ایک زبان آ گئی، انگلش. حد نہیں ہوگی، وہ ایک زبان ہے، وہ جسے آ گئی، اچھی طرح عبور حاصل ہو گیا، وہ پڑھا لکھا ہے. ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں ہے کہ علم کسے کہتے ہیں. ہمارے پاس تعلیم کا بھی فقدان ہے، تربیت کا بھی فقدان ہے. پاکستانی قوم خود پاکستانی قوم کو ذبح کر رہی، ایک پاکستانی خود دوسرے پاکستانی کا گلا کاٹتا ہے. ہمارے دفاتر میں آپ کا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ مجھے اتنا بتائیے، وہ جو آپ سے آپ کا کام نہیں کرتے، آپ چوتے گھسیٹتے رہتے ہو، وہ انڈیا کے لوگ ہیں جو کام آپ کا نہیں کرتے؟ وہ یہی میں ہے نا، وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ میرا اڑوس پڑوسی ہے، وہ میرے تعلق داری ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ میرے رشتہ داری ہیں. ہم ہی ایک دوسرے کا کام نہیں ہونے دیتے. وہ چھوٹا کلرک ہی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تیرا اج کم ہو سکتا، جا صاحب چھٹی تے ہے، صاحب میٹنگ تے ہے. اور جب آپ اس کی مٹھی ذرا گرم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آ جا. کو نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ ساری زندگی بڑا سخت جملہ بولنے، سخت نہیں بلکہ بڑا اچھا جملہ بولنے لگا. یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میں سخت جملہ بولنے، بڑا اچھا جملہ بولنے لگا ہوں. اور ممکن ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، ہو جائیے گا ناراض. یہ آپ کا ناراض ہونا بھی میرے نامہ اعمال میں وزن بنے گا. ساری زندگی لوگوں سے رشوتیں لے کر، ساری زندگی لوگوں کے جائز کام میں رکاوٹیں بن کر، ساری زندگی لوگوں کو تنگ کر کے، ان کے ٹیکسوں سے تنخواہ لے کر، ریٹائر ہونے کے بعد مسجد کی صف اول میں آ کر بیٹھ جانا تسبیح لے کر، سفید ٹوپی پہن کر، اس سے اللہ گناہ معاف نہیں کرتے. اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اللہ کرے آپ میرا جملہ محسوس کریں. بندے کہتے ہیں محسوس نہ کرو تو میں گل دس، میں کہنا محسوس کرو تو میں گل دس. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں میں بات لمبی ہو گئی حضرت، میں معافی چاہتا ہوں، میں بس ختم کرنے لگا ہوں. یہ وہ بات تو میں نے اب کہیں اور بھی لے کے جانی تھی، لیکن اب چونکہ میں نے وہ بات چھوڑی بھی ادھوری، وہ پوری کر دوں. حضور نے کیوں فرمایا جان سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، والدین سے زیادہ محبت، بزنس سے، عہدے سے، منصب سے. آقا فرماتے ہیں میں نمونہ. یا رسول اللہ اس نمونے کا کیا مطلب؟ توجہ. آقا فرماتے ہیں میں نمونہ اس لیے، میں نمونہ اس طرح کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، تیری زندگی میں کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو معاشرت سنبھالے گا، کبھی تو بڑا سربراہ بنایا جائے گا، فیملی کا، گاؤں کا، شہر کا. کبھی تیرے پاس قیادت آ جائے گی جماعت کی، شہر کی، ملک کی، اپنے گھر کی. کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو لین دین کرے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی تو جنگ کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی سے دشمنی کرے گا. کبھی تیرے گھر غم آئے گا، کبھی تیرے گھر خوشی آئے گی. ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگی میری ادا، ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات.
اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے معاشرے کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، محض نعروں تک نہ رہنا، محض بینر لگانے تک نہ رہنا، محض واہ واہ کرنے تک نہ رہنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب بھی کسی موقع پر میرا حکم، میری بات، میری سنت، میرا طریقہ آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جائے۔ انہوں کے اندر محبت مصطفیٰ۔ اے میں بھی تے تسی بھی صرف سبحان اللہ تک کو۔ میں اپنے آپ کو آپ سے جدا کر کے نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف یہ سمجھے میں کو تنقید کر رہا ہوں۔ میں اور آپ ہم صرف سبحان اللہ تک اور واہ واہ تک ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں کمی نہیں آتی، خوشی نہیں آتی؟ ہم تجارت نہیں کرتے، ہم معیشت نہیں سنبھالتے، ہمارے ہاں صلح نہیں ہوتی، ہمارے ہاں جنگیں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں دشمنیاں نہیں پالی جاتی، ہمارے ہاں دوستیاں نہیں ہوتی، رشتہ داریاں نہیں ہوتی؟ بتائے کوئی مجھے کہ کس نے کب کسی مستند عالم سے جا کے پوچھا ہے میری زندگی میں یہ موقع آ گیا ہے، مجھے بتائیے میرے آقا کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ نہیں کیا ہے تو پھر سبھی محض دعوے ہیں، اور یہ دعوے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جب حشر کا میدان سجے گا یہ دعوے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں نے بہت لمبی باتیں اور کئی باتیں کرنی تھی، لیکن اب 1.25 گھنٹے سے اوپر میں نے آپ کی سمع خراشی کی۔ میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے بلایا اگر پھر تو آ کر اگلی بات یہیں سے پھر شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔